السلام علیکم فرینڈ، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آئی ہوں بہت دنوں کے بعد آپ سب کے لیے ایک بڑا سا ولاگ لے کے۔ موسٹلی میں بناتی ہوں ولاگ تو چھوٹے چھوٹے ہوں، لیکن آج کا ولاگ آپ کے لیے بڑا ہونے والا ہے۔ بہت ساری باتیں کروں گی، ساتھ ساتھ اپنی تیاری آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ آپ لوگ تو دیکھ رہے ہوں گے کہ جی آپ نے ٹائٹل دیکھا ہوگا کہ ہماری جانے کی تیاری ہو رہی ہے دبئی کی، تو جو ساتھ ہی ولاگز بنا لوں۔ بہت ٹائم ہو گیا، بس کچھ ڈسارڈ تھی، کچھ ایسی پرابلمس تھی جن کی وجہ سے میں جو ہوں نا یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کر رہی تھی۔ بہت فیملیز میں فنکشنز بھی آئے، بہت آؤٹنگ بھی ہوئی، سب کچھ تھا، بس تھوڑی ڈسارڈ ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار، آپ لوگوں کا پیار اتنا زیادہ ہے، کیوں نہ میں دوبارہ سے ویڈیو بناؤں۔ جب میں نے شارٹس ویڈیوز ڈالی، اس پہ اتنے لائکس آپ لوگوں نے دیے، سی کیا، تو پھر میں نے کہا نہیں، مجھے اپنا کام کو دوبارہ سے کنٹینیو کرنا چاہیے۔ جب بات ہو جاتی ہے کہ جی ہاں جی جانا ہے، آؤٹنگ پہ جانا ہے، تو سب سے پہلے تو میرے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ مجھے اپنی لک چینج کرانی چاہیے۔ تو میں نے اپنے بالوں کا کلر چینج کرایا کافی ٹائمز کے بعد نا۔ میں نے ہیئر جو ہے نا اسٹرکنگ کروائی، کیونکہ ڈائی ہی لے رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی اسکن کی طرف آئی، میں نے پیڈی کروایا، اور میں نے اچھا سے ایک جو ہے نا فیشیل لیا اکارڈنگ مائی اسکن۔ اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ملتان جگنو ہائیلی ریکمینڈ، آپ وہاں جا کے ضرور اپنی جو ہے نا ٹریٹمنٹس لیں۔ بیسٹ سلون ہے، ہمارے ملتان کا بیسٹ سلون ہے۔ اچھا جی، پھر کچھ کام ہم گھر پر کریں گے۔ یہ ویکس مشین آپ دیکھ لیں، بہت ٹائم سے میرے پاس ہے، آلموسٹ اسے 15 ایئرز ہو گئے ہیں، اور یہ اتنا اچھا ورک کرتی ہے۔ میں اپنے ہینڈز اور فٹ کی جو ہے نا تھریڈنگ اسی کے ساتھ کرتی ہوں نا۔ ایک تو سب سے اچھی بات ہے پین لیس ہے، سیکنڈلی اس سے گروتھ بہت کم آتی ہے، بہت کم ہو گئے ہیں میرے بال، اور بیسٹ پروڈکٹ ہے۔ ایک دفعہ انویسٹمنٹ ہے آپ کی، اور آپ کر لیں تو آپ کو سکون ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیاریاں جو ہے نا وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہسبینڈ میرے کہہ رہے تھے کہ آپ آ رہی ہیں تو کیا تیاری آپ نے کرنی ہے، کیونکہ ہمارا پلان ہی نہیں تھا جانے کا۔ وہ ساری شاپنگ، عید کی ہر چیز ہمیں کروا کے گئے تھے، کیونکہ ابھی ان کو 1 منتھ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا پاکستان سے آ کے گئے ہوئے، اور بس اچانک ہی پلان بن گیا کہ نہیں اب ہم نے جانا ہے، کیونکہ سمر ویکیشن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان میں تو بچے پہ ضد کرتے ہیں کہ جانا ہے یہ وہ، تو انہوں نے سوچا کہ چلیں آپ ادھر ہی آ جاؤ میرے پاس نا۔ گرمی بھی بہت زیادہ ہے وہاں پر۔ دبئی میں بھی گرمیاں ہیں، میں یہ نہیں کہتی، لیکن یہاں پر جو ہوتا ہے نا، آپ ہر جگہ تو اے سی ہوتا ہے روم میں، یہ وہ پاکستان میں بہت مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا گرمیوں میں۔ اب یہاں سے مجھے کچھ چیزیں لینی تھی، پنساری کی شاپ ہے یہ، میں پھر آپ کو آگے ولاگز میں انشاءاللہ بتاؤں گی ڈیٹیلنگ میں کہ میں نے یہاں سے کیا بائی کیا تھا، اور کیا آپ نے کس طریقے سے یوز کرنی، کیونکہ اسکن بہت میری گندی ہو جاتی ہے دبئی جا کے۔ وہاں کا نا جس طرح نمی ہوتی ہے پانی میں، ٹھیک ہے، ہوا میں، تو اس کی وجہ سے وہ پانی مجھے سوٹ نہیں کرتا، اور ایکنی پرون سکن تو میری ہے ہی۔ تو میں بس وہاں جاتے ہوئے بس ایک ہی بات مائنڈ میں آتی ہے کہ جب میں پاکستان واپس آؤں گی تو میری سکن تباہ ہو چکی ہوگی، اور ہوتا بھی اسی طرح ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں وہ جو ہم نے یہاں سے لی ہیں، اور یہ سب بول کا چھلکا ہے، یہ میں اپنے اسٹمک کے لیے لے رہی ہوں تاکہ اسکن جو ہے نا وہ اچھی رہے۔ اس کو لیں گے ڈیلی انشاءاللہ پانی میں، اور باقی اور جو چیزیں جو میں نے لی ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے ولاگز میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، اور آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی۔ بس اب آپ میرے ولاگز نہیں چھوڑیے گا، سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ یہ میری مٹو رانی جو ہیں، یہ آگے میں نے سوچا کہ ان دونوں بہن بھائیوں کے جو بیگز بنا دیں گے جن میں یہ انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے پلین میں، تو میں ان کو چیزیں وغیرہ دے رہی ہوں۔ ان کو میں نے بالکل اپنے ساتھ لے کر نہیں آنا تھا، بٹ یہ جو ہیں آ گئی ہیں کھڑی ہوئی، پانی سے گھر میں کھیل رہی تھی، اور اب یہ آ چکی ہیں۔ اب یہ چیزیں وغیرہ اپنی یہاں سے لیں گی ساری کھانے پینے کی، تاکہ بچے مجھے تنگ نہ کریں، سکون سے جو ہے نا مجھے سفر کرنے دیں ہر چیزوں، کیونکہ ایئر بلو سے ہمیں میسیج آ گیا تھا کہ آپ نے 4 آورس پہلے ایئرپورٹ پر ہونا ہے، کیونکہ حجی جو ہیں وہ فلائٹ جا رہی ہیں حج والوں کی، تو اس وجہ سے ایئرپورٹ پہ بہت رش ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں کو کیا پتہ، جن کے بچے ہوتے ہیں وہ ایئرپورٹس پہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ اریٹیٹ کرتے ہیں، اور بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا۔ آپ کو سٹیز میں اتنا پرابلم ہوتا ہے تو کنٹری میں جانا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جی ہم بیگز بنانے کے لیے بچوں کی تیاری کر رہے ہیں، اور دونوں کا سیپریٹ ہونا چاہیے، ماہر کا الگ، زنیشا کا الگ، کیونکہ ان کی ویسے بہت ماشاءاللہ سے اچھی بانڈنگ ہے میرے بچوں کی الحمدللہ سے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے۔ بٹ چیزوں کے معاملوں میں نو کمپرومائز بچوں کا، وہ اپنی اپنی کھانی ہے۔
تو اس طرح بس یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کی لائف میں کیا کچھ چل رہا ہے, آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں, کدھر گھوم رہے ہیں, اور کیا کچھ چل رہا ہے. پاکستان میں تو بہت زیادہ گرمی ہے, دبئی میں بھی گرمی ہے, لیکن سکون ہے الحمدللہ سے, وہاں پر سکون ہے, تو اچھا ٹائم گزر جاتا ہے وہاں پر. بس بہت دنوں کے بعد آئی ہوں. کچھ فیملیز میں فنکشنز وغیرہ بھی تھے, ولاگز بنانے کا اس لیے دل نہیں کرتا تھا کہ ہمارا فیس نہ آئے, ہمارا فیس نہ آئے, ہمارا یہ نہ آئے, پھر ایسا مزہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, میں خود بھی فیس میرا ریویل نہیں ہے, کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, کچھ ہے, بس کچھ فیملیز کی جو ہوتی ہیں نا ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ سے ہسبینڈ ایسے نہیں ہیں, ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ جو فیملیز ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کے لیے کرنا پڑتا ہے. لائف میں جو آپ کے بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کی خوشی, ان کے لیے جینا اچھا لگتا ہے کہ ان کو کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا غلط لگتا ہے. ادروائز ہسبینڈ کی طرف سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں فیس ریویل نہ کروں, لیکن بس کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں, پھر ولاگز بنانے کو دل نہیں کرتے تھے, کچھ یوٹیوبس کے چھوٹے موٹے مسئلے مسائل چلتے رہے جس سے میں ڈسارڈ ہو گئی تھی بہت زیادہ. تو پھر میں نے سوچا کہ بس اب چھوڑ دوں میں, کیونکہ بہت ایفرٹ کری تھی, آپ لوگوں کو پتہ ہے, بہت محنت کری تھی چینل کو لے کر, پھر ڈسارڈ ہی ہو جانا تھا. لیکن پھر ہمت باندھی ہے کہ چلیں جی نہیں, دوبارہ سے شروع کرتی ہوں, دوبارہ سے یہ چیزیں لے کر چلتی ہوں. میں بھی ایک تو مزہ بھی آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے کا, ہر چیز کرنے کا, اور سیکنڈلی یہ کہ ٹائم پاس بھی ہو جاتا ہے اچھے سے نا, ایک مصروف رہتی ہوں اپنی ایک لائف میں نا. یہاں پر جی پیکنگ سٹارٹ ہے, یہ دیکھیے جی ڈن ہے, بلکہ سٹارٹ نہیں ہے ڈن ہے. یہ میں نے بنا لی ہیں, بیگز بنائے ہیں, 2 ہینڈ کیری بنائے, ویسے 3 الاؤ تھے بٹ میں نے 2 بنائے تاکہ ایزی نہ میں ٹریول کر سکوں, پرابلم نہ ہو. اور یہاں پر یہ میں نے ایک بیگ بنایا ہے, یہ اس کی بھی بڑی پیاری سی ایک کہانی ہے بیگ کی. یہ بہت لائٹ ویٹ ہے, تو میری فرینڈ نے دبئی میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ اس کے اندر نا بڑے باریک باریک سا گتا لگائیں اور اس میں سامان رکھیں تو یہ کہیں نہیں جاتا. تو میں نے ایسے ہی کیا, تو کیونکہ ایئرپورٹس والے 1 kg بھی نہیں چھوڑتے ہیں, وہ کہنے جی نکالیں. یہاں پر میں نے ایک بنایا تھا گروسری کا بیگ, جس میں نے بیڈ شیٹس رکھیں, کھانے پینے کی چیزیں رکھیں, مسالہ رکھے. مجھے نا وہاں کے مسالے بالکل پسند نہیں, کیونکہ وہ آتے ہیں سارے انڈیا کے, مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے. یہ میں نے دیکھیں پورا بیگ جو ہے نا یہ میڈیسن کا بنایا ہے. یہاں پہ ساری زنیشا کی میڈیسن ہیں, سب چیزیں ہیں, دیکھیں سب میں نے یہ یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اس میں بیگ کے اندر, ساری میڈیسن وغیرہ ہیں کہ کوئی پرابلم نہ ہو وہاں پہ. کیونکہ ڈاکٹری جو ہے میری سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ وہاں پر وہ ہوتے ہیں نا انڈین ڈاکٹر, مجھے نہیں پسند, کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. پھر ساتھ میں زنیشا کا دودھ وہاں نہیں ملتا ہے مورینا کا, وہ پیکٹس کافی سارے لیے. اور یہ میں کیسے بول سکتی ہوں, اپنی میگنیشیم آج کل میں نے بہت سٹارٹ کی ہے, اس کی بھی میں آپ کو ویڈیوز بتاؤں گی, ویڈیو بنا کے بتاؤں گی. آپ نے ضرور لینی ہے یہ فولک ایسڈ, ساتھ میں ڈیلی آج کل یہی یوز کر رہی ہوں. اور ساتھ میں میرا یہ ہیئر بوٹوکس ہیئر ماسک ہے, پر یہ جار بہت بڑا ہے اس لیے اس کو نکالیں گے, چھوٹے باکس میں ڈالوں گی. یہ ٹریول کر کے یہ تو ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ بھی ہم نے چھوٹی پیکنگ لے کے جانی ہے, بڑی نہیں لے کے جانی. ویٹ اتنا پہلے میں لے جاتی تھی, ویٹ اتنا زیادہ ہو جاتا تھا, اس ٹو مچ ہو جاتا تھا, بڑی پرابلم ہو جاتی تھی. لیکن اب میں نہیں کرتی, اب میں ذرا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھتی ہوں. اب یہ میں نے اپنا بیگ بنایا ہے جس میں میری چیزیں ہیں. یہ بلو کلر کے بیگ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ ہم نے کسی کو دینا ہے وہاں پر دبئی میں, کسی کا امانت ہے وہ پہنچانی ہے ہم نے. کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹریول کر رہے ہوں, دبئی آ رہے جا رہے ہوں اور آپ کو کوئی چیز نہ دیجیے, ہماری لے جائیں. اور یہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ وائٹ کلر کی میں نے کتر سی باندھی ہوئی ہے اس کے اوپر. یہ میری ساسو ماں کی جو ہے نا چیز میں نے بڑی پک کی ہے. یہ میں ان کے بیگس پہ دیکھتی تھی جب وہ ٹریول کرتی تھی انگلینڈ سے پاکستان. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا جی آنٹی یہ کیا ہے نا, تو وہ کہتی تھی یہ نشانی ہے. تو جب یہ بیلٹ پہ سامان چل رہا ہوتا ہے تو مجھے دور سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ میرا بیگ ہے. تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی مدر سے ہی بہت چیزیں اچھی سیکھیں, آپ اپنی ساسو ماں سے بھی بہت اچھی چیزیں سیکھ سکتی ہیں اور اچھی باتیں سیکھ سکتی ہیں. اگر اچھی چیزیں ہوں تو بس پھر وہ بات میں نے مائنڈ میں رکھی. اب میں جب بھی ٹریول کرتی ہوں تو میں بیگس کے اوپر لازمی نا اس طرح کی اپنی نشانی کے طور پہ ضرور ایک کتر کوئی بھی باندھ دیتی ہوں. کیونکہ بیلٹ پہ جب سامان چل رہا ہوتا ہے وہ آلموسٹ سب کا ایک جیسا ہی لگ رہا ہوتا ہے, تو آپ کنفیوز رہتے ہیں یار میرا بیگ کون سا تھا. اس سے جو ہوتا ہے نا پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے.
کہ یہ میرا ہی بیگ ہے. تو یہ چیز میں جب بھی اپنے بیگ پہ لگاتی ہوں تو وہ مجھے یاد آتی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. آپ لوگ سب آمین ضرور کہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے. اور آمین آمین سم آمین. اور یہ میں جی اپنے ڈریس پریس کر رہی ہوں یہاں پر. پھر مجھے پتہ چلا جی اندر روم میں جو ہے نا رو رہے ہیں. یہ میری بھتیجی ہے اور یہ زنیشا اسے بہت پیار کرتی ہے، بہت زیادہ. زنیشا جو آئی ہیں وہ ان کی دعاؤں سے ہی آئی ہیں کہ بھئی زنیشا مجھے چاہیے، مجھے بہنا چاہیے. اب یہ رو رہی ہیں کہ بھئی ہم دبئی نہ جائیں، اسی لیے یہ رو رہی ہے. مجھے اس پہ پیار بھی آ رہا تھا، لاڈو بھی آ رہی تھی کہ دیکھو کیسے رو رہی ہے میری بیٹی، اتنی پریشان ہوئی ہے. وہ تو اپنی آپا کو ایسے روتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتی ہے. وہ دیکھو گلے لگ کے دونوں بہنیں رو رہی ہیں کہ بھی کسی طریقے سے بھی تم نہ جاؤ، لیکن جانا تو ضروری ہے. زنیشا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اپنے بابا کے پاس جانے کے لیے کہ ہاں بھی میں تو جا رہی ہوں اپنے بابا کے پاس. بٹ بچے کی بانڈنگ ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، ساتھ رہ کے اور بڑا انجوائے کرتے ہیں. پھر بچے مائر اور زنیشا کو ہیپی ہیں، بہت زیادہ ہیپی ہیں اپنے بابا کے پاس جانے کے لیے. بٹ انہیں کزنز بھی چاہیے ہیں کیونکہ گھر پہ بہت زیادہ رش ہوا ہوگا عید کی وجہ سے. یہاں پر مائر صاحب جی ریڈی ہو گئے ہیں، زنیشا بھی ریڈی ہو گئے ایئرپورٹ جانے کے لیے. اور یہاں پر میں ریڈی ہو رہی ہوں ہلکا سا نو میک اپ لک کے ساتھ. ریڈی ہوں گے فٹافٹ والا تاکہ ہم اوور نہ لگیں. بالکل ڈارک. میں نے ایئرپورٹ پہ دیکھا ایک لڑکی لیڈی جا رہی تھی، وہ 5 ایئر سے ان کے ہسبینڈ تھے، تو وہ جی فل میک اپ میں. یہاں میری اماں جان جی رو رہی ہیں بہت برے طریقے سے، اور میرا دل بڑا ڈسہارڈ ہو رہا تھا کہ امی کیوں رو رہی ہیں آپ اتنی. اب یہاں پر ہم لوگ نکل گئے ہیں جی ایئرپورٹ کے لیے. ہم لوگ جا رہے ہیں. سارا سامان وغیرہ یہ دیکھیں گاڑی بھرا پڑا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک ٹرک کا سامان تھا ہمارا اور جو وہ اب کمپلیٹ ہونے والا ہے، ایسا لگ رہا ہے. اور یہ دیکھیں بھائی میرے جو ہیں وہی ہمیں پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں. امی بہت زیادہ اٹیچ ہے میرے ساتھ، ان کا بڑا بچوں کے ساتھ کہ بچے چلے جائیں گے گھر کی رونق ختم ہو جائے گی. مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی. میرے فادر کہتے ہیں ساتھ لے جاؤ ان کو بھی، ساتھ لے جاؤ، ایسے کہہ رہے تھے. لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آؤٹنگ کرنے کے لیے جا رہی ہوں، بچے گھومیں پھریں انجوائے کریں. تو آ جاؤں گی میں، کون سی پرماننٹ جا رہی ہوں وہاں پر. بس یہی مسئلے مسائل ہیں کہ جو پرماننٹ جو ہے وہ باہر شفٹ نہیں ہو جاتا. مجھ سے خود بھی نہیں ہوا جاتا، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اکیلی جو ہے نا رہوں، اکیلے رہوں. بس کچھ ٹائم کے لیے مجھے سب کچھ اچھا لگتا ہے، لیکن میں فیملیز کے ساتھ رہنا مجھے مزہ آتا ہے. بہت مجھے سکون ملتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. یہ بہت 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 خوبصورت رشتے ہیں اگر آپ سمجھیں تو، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے یہ رشتے ہیں، اور بہت پیارے رشتے ہیں. اور یہاں پر جی میں جا رہی ہوں اب اندر. بس یہاں سے فارمیلٹیز جو ہونی شروع ہوتی ہیں اور پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. میں کہتی ہوں کہ کہنے کو تو ایئرپورٹ ہے کہ جی ایئرپورٹ ہے، بٹ یہاں پر انہوں نے اتنا ذلیل کیا ہے جی. اب آپ ایمریٹس ID منگوا کے دیں اور یہ منگوا کر دیں اور وہ کروا کے دیں، پیکنگ کروائیں. پیکنگ تو میں نے کروانی ہی تھی، بٹ پیکنگ کرواؤ، یہ کرواؤ. اتنی ان کی فارمیلٹیز تھیں، اتنی تھیں، بہت زیادہ. اس دفعہ ہی تھیں، ادروائز ایسا ہوتا نہیں ہے، بٹ انہوں نے اب کی دفعہ ہی بہت زیادہ جو ہے نا فارمیلٹیز وغیرہ رکھ دی ہیں. کیا ایشو ہے کچھ سمجھ سے باہر ہے میرا. اور پھر بچوں والی مدرس کے لیے کرنا چاہیے کہ وہ جلدی جلدی جو ہے نا کر دیں ان کے، لیکن نہیں، ٹائم لیتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں. یہاں پر بچوں نے مجھے ذلیل کیا ہوا ہے. یہاں میری امیگریشن ہو رہی تھی ساری، میں کھڑی تھی ویٹنگ پہ. بچوں کو پلے گراؤنڈ مل گیا، اتنا بڑا ایئرپورٹ مل گیا، انہوں نے کھیلنے میں لگائے میں، کھیلے جا رہے ہیں کھیلے جا رہے ہیں. بس ایسے انجوائمنٹ میں لگے ہوئے تھے بچے تو بہت زیادہ. اور یہ بیگس ہینڈ کیری کچھ 100 دفعہ گرا ہوگا. اور یہاں پر ہم ویٹنگ ایریا پہ بیٹھ چکے ہیں، جو کہ ٹو مچ تھا یہاں پر بیٹھنا. اتنی میری اریٹیٹ ہو رہی تھی نا بچوں کے ساتھ. تو یہ بچوں نے جی ہے نا سب چیزیں اپنے اپنے بیگ سے نکالی ہیں. رائٹ پہ مائر، لیفٹ پہ زنیشا، اور اپنا پورا پورا بیگ خالی کر دیا. انہیں یہ لگ رہا تھا بس یہی کھانے کا ایک پوائنٹ ہے. اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی، آپ میری ویڈیو میں دیکھیں گے بالکل میرے سامنے ایک لیڈی بیٹھی ہوئی ہیں، ہیلدی سی ہیں. یہ اپنے ہسبینڈ کے پاس جا رہی تھی. یار یہ والی نا اسکائی بلو سوٹ والی
اتنی یہ ریڈی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کے اتنی ہنسی آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا یہ کسی کے ولیمے پہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے لیشز بھی لگائی ہوئی تھی، انہوں نے پراپر گیٹ اپ کیا ہوا تھا، فل فلیش، جیسا مجھے لگ رہا تھا سلون سے یہ ریڈی ہو کے آئی ہیں۔ مہندی انہوں نے لگائی ہوئی تھی، شوز اور جولری اور سب چیزیں۔ میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے مہندی نا، بہت زیادہ۔ وہ مجھے کہتے ہیں یار آپ آ رہی ہیں تو آپ مہندی لگا کر آئیے گا۔ میں نے کہا نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا ایئرپورٹ پہ میں مہندی لگا کر آؤں۔ ایک دفعہ میں بھی لگا کر گئی تھی بڑی پینڈو بن کے، پر میں نے کہا نہیں مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، میں آ جاؤں گی آپ کے پاس وہاں لگا کے دکھا دوں گی، ایئرپورٹ پہ مہندی لگا کر جو یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس چیز کو سمجھ گئی، شکر ہے۔ اچھا جی، اب ہم جا رہے ہیں پلین میں بیٹھنے کے لیے، تو بچے ذرا تھوڑے ایکسائٹیڈ ہیں۔ میں نے کہا چلیں جی ویڈیوز بنا لیتے ہیں، کیونکہ واٹس ایپ کے لیے بھی ضروری ہیں اور ہماری اسنیپ چیٹ کے لیے بھی تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس لیے ہم یہاں پہ ذرا تھوڑی سی ماڈلنگ کر لیں، تھوڑے سے ذرا پلین کے پاس، ذرا ٹک ٹاک کے لیے، ذرا تھوڑا اس طرح کرنے کے لیے ہم ذرا تھوڑے شودے ہو جاتے ہیں نا، ذرا تھوڑے سے شودے ہو جاتے ہیں، ذرا بتانا پڑتا ہے کہ ہم بھی دبئی جا رہے ہیں ایسے ہی ہے نا۔ تو بس پھر ہم یہ دبئی کے لیے پلین کے لیے جا رہے ہیں بیٹھنے کے لیے۔ زنیشہ آگے ہیں اور ماہر بھی آگے ہیں، اور میں ان کے پیچھے جا رہی ہوں۔ اب یہ میری رانی جو ہے زنیشہ فاطمہ، ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے دبئی جانے کے لیے، ٹریول کرنے کے لیے۔ اور جو ہے ماہر تو میں اور ماہر تو الحمدللہ سے بہت ٹائم تک جا چکے ہیں۔ جب ہم دبئی اس پہ پہنچے ایئرپورٹ پر، تو وہاں پر وہ جو بیٹھے تھے امیگریشن والے، وہ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ تو بہت ٹائم آ چکے ہیں۔ میں نے کہا جی میں بہت ٹائم آ چکی ہوں۔ وہ کوسچن آنسر جان کے کرتے ہیں نا، ہر چیز کی انفارمیشن لیتے ہیں، بتانا پڑتا ہے ان کو۔ عربی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ، تو پھر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں، تو ان کو ہر چیز ان کو بتانی پڑتی ہے، ہر چیز ان کو سمجھانی پڑتی ہے۔ اور یہ غصے کے بھی بہت تیز ہوتے ہیں، بہت غصے والے ہوتے ہیں یہ نا عربی جو ہوتے ہیں۔ بس پھر ہم چلے گئے ہیں جی پلین میں، بچے دونوں آگے، بچوں کو پرواہ بھی نہیں ہے ہماری مما کہاں ہیں، کدھر ہیں، کیسے ہیں۔ بس ہم پہنچ گئے، پھر ہم بیٹھ چکے تھے تینوں پلین پہ۔ لیکن ایک بڑی مزے کی بات ہوئی ہے کہ زنیشہ تو پلین میں بیٹھ کے 5 منٹ کے بعد سو گئی، اور پھر میں نے زنیشہ کو 15 سے 20 منٹ پہلے اٹھایا کہ اٹھ جاؤ زنیشہ، ہم لوگ آ چکے ہیں، پلیز اٹھ جاؤ۔ پھر زنیشہ اٹھی ہیں۔ بس پھر بچے بیٹھے ہوئے تھے پلین کے اندر، سارا پلین کا یہ دیکھیں بہت اچھا کمفرٹیبل جو ہے نا وہ میرا سفر رہا ایئر بلو سے، بہت اچھی تھی، سٹاف بہت اچھا تھا، بہت مزہ آیا، بہت کمفرٹیبل سفر تھا، بہت زیادہ۔ یہاں پر ہم بیٹھے تھے، دن کا ٹائم تھا، 4:30 پہ تھی میری آئی تھنک سو فلائٹ نا، تو بڑا اچھا سا رہا، بڑا کمفرٹیبل تھا۔ الحمدللہ سے ہم آرام سے پہنچ گئے تھے، کوئی ٹینشن نہیں ہوئی تھی۔ یہ زنیشہ کا ذرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے نا، اس لیے ذرا تھوڑی اریٹیٹ ہو رہی تھی، پھر یہ سو گئی تھی تو مجھے سکون ہو گیا تھا۔ ماہر مجھے بار بار کہہ رہا مما اٹھا دوں، مما بہنوں کو اٹھا دو، میں نے کہا نہیں اٹھانا بہنوں کو، مجھے سکون کرنے دو۔ وہ پھر تنگ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے نہیں انڈرسٹینڈ کرتے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پھر اس طرح ہو جاتا ہے۔ بس پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد 1 آورس کے بعد انہوں نے کھانا سرو کرنا شروع کیا، کھانا سرو کیا، بہت اچھا تھا، فریش تھا، بڑا ٹیسٹی تھا۔ ہم لوگوں نے، میں نے اور مائی نے آرام سے بیٹھ کے انجوائے کیا اپنے کھانے کو، بہت مزے کا تھا۔ بریانی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی، چکن کے ساتھ میں یوگرٹ تھی جو مجھے بھی نہیں پسند، ماہر کو بھی نہیں پسند، ساتھ میں فریش جو تھا وہ کیک تھا، اور کافی بھی بہت اچھی تھی اور ٹی بھی بہت اچھی تھی۔ پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں کافی اور ٹی بھی دی، وہ بھی ہم نے انجوائے کیا۔ ایئر بلو کا جو کھانا ہوتا ہے وہ فریش ہوتا ہے، ویسے اور ایئر لائنس کا ایکسپیرینس ایک دفعہ میں نے PIA کا پہ کیا تھا ٹریول، وہ بالکل اچھا نہیں تھا یار۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیوں اس طرح کرتے ہیں، اتنی مہنگی ٹکٹس ہوتی ہیں، اتنی ٹو مچ ایکسپینسو ٹکٹس ہوتی ہیں، اور آپ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ پلیز ہم پاکستانیوں کے اوپر رحم کریں، ایک تو ٹکٹس اتنی مہنگی، اوپر سے اس طرح کے کام۔ الحمدللہ سے ہم لوگ پہنچ چکے تھے، اب ہم آگے ہیں جی بیلٹ پہ۔ بچوں نے اتنا مجھے یہاں پر اریٹیٹ کیا، اچھا زنیشہ سے زیادہ ماہر کرتے ہیں مجھے اریٹیٹ، فضول اٹھنا، فضول بیٹھنا، فضول یوں کرنا۔ پھر بس اب یہاں پر جی سامان لینے کے لیے میں رکی، یہ آگے ہیں زنیشہ اپنے بابا کے پاس، ماشاءاللہ سے ہم پہنچ گئے۔ اب زنیشہ کو یقین نہیں آ رہا کہ ہم اپنے آگے ہیں جی بابا کے پاس۔ یہ ویڈیو آگے پیچھے ہوگی، ایڈیٹنگ ہو کے، یہ ہم لوگ نکل رہے تھے وہاں سے، ارائیولز ہو رہا تھا ہمارا، اس کے بابا نے یہ چھوٹا سا کلپ بنایا ہمارا۔ الحمدللہ سے اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف، ان کے بابا نے ہمیں پک کر لیا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر میرا ولاگ اچھا لگا، سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا۔ پھر آؤں گی نیو ولاگ لے کر، ہے یہ زیادہ بڑا لیکن انجوائے کیے گا۔ اللہ حافظ۔